سپریم لیڈر نے بولا ہے 400 یورینیم کیا 1 کلو یورینیم بھی ہم نہیں دیں گے، ایران میں ہی رہے گا، کوئی ممالک آ جائے جیسا مرضی، پھر کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، 1 kg بھی نہیں دیں گے، 400 تو بہت دور کی بات ہے۔ کہنے کو سب ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھل سکا۔ کہنے کو ٹرمپ جو مرضی ڈائیلاگ مار لے، تو سچویشن یہ ہو جائے گی، یہ کسی نے نہیں سوچا۔ سیز فائر کی خلاف ورزی، لو ورڈ کیا استعمال ہوا، اچھی خاصے اٹیک ہوئے، ادھر سے ایرانیوں نے بھی مارے، انہوں نے بھی مارے، بحری جہازوں پہ بھی لگے، پورٹس پہ بھی مارے، اور جی سیز فائر کی خلاف ورزی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 22 مئی 2026 اور آج جمعہ ہے، سب کو بہت بہت جمعہ ناظرین مبارک ہو۔ اور ہمیشہ سے اسامہ علی صاحب ایک بات کرتے ہیں، ہر جمعے کے دن اپنے چاہنے والے کو یعنی وائف کو گفٹ ضرور دیں، اور وائف جو ہے وہ بھی ہسبینڈ کو دے، یہ اسامہ علی صاحب ہمیں کہتے ہیں۔ تو آج جمعہ ہے تو یہ ضرور نبھا کیجئے گا۔ ناظرین بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی ہے۔ ایک تو پیوٹن کی طرف سے تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نیوکلیئر کا یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، کیونکہ کل جو خبریں آ رہی تھی 100 کمانڈر رشیا کے مارے گئے ہیں، یہ یوکرین کی طرف سے مارے گئے ہیں، اور یوکرین رشیا اور وہ کمانڈر جو بہت ہی زبردست قسم کے ہیں، عام ان کے فوجی نہیں، کمانڈر جو یوکرین نے مارے ہیں۔ دوسرا، اب یہ کبھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے یوکرین رشیا کی۔ دوسرا، امریکہ نے کیوبا میں ایئر کرافٹ اتار دیے ہیں اور ملٹری آپریشن وہاں پر ہو سکتا ہے کیوبا کے اندر، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اور وہاں کے جو صدر ہے اس کو اٹھانے کا خطرہ بھی ہے، جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا تھا، یہ خبر بھی ہے۔ دوسرا، اریبین سی میں 3 ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلوائے کر دیے ہیں، اور فرانس کا ایئر کرافٹ کیریئر بھی آ گیا ہے، اور نیتن یاہو پورا زور ڈال رہا ہے کہ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ کر دے ایران کے اوپر، پوری طرح سے ایفرٹ کر کے جو نیتن یاہو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہو جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جنگ رک جائے۔ یہ خبریں بھی اس ٹائم آ رہی ہیں، ٹرمپ نے خود بھی بولا ہے کہ یہ کبھی بھی جو سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، یہ کوئی کنفرم میں خبر آپ کو نہیں دے رہا، جب کنفرم نیوز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ایران امریکہ کا کبھی بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ باقی پلانٹس کی جو پوزیشن اس ٹائم چل رہی ہے، میں اسامہ علی صاحب سے پوچھوں گا کیا یہ واقعی معاہدہ ہوگا، کیا یہ جنگ رکنے والی ہے جس طرح کی خبریں اس ٹائم آ رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا بتایا کہ انڈیا کے 13 شپس ابنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انڈیا میں گیس اور کوکنگ آئل جو ہے اس کی بہت زیادہ شارٹیج اس ٹائم ہو رہی ہے، اور 31 جہاز 24 گھنٹے میں ابنائے ہرمز سے نکالے ہیں ایران نے، یہ خبریں بھی اس ٹائم آ رہی ہیں۔ اور سپریم لیڈر نے بولا ہے 400 یورینیم کیا 1 کلو یورینیم بھی ہم نہیں دیں گے، ایران میں ہی رہے گا، کوئی ممالک آ جائے جیسا مرضی، پھر کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، 1 kg بھی نہیں دیں گے، 400 تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ یورینیم جو 400 یورینیم ہے ہم قبضے میں لیں گے اور اس کو تباہ کر دیں گے، یہ امریکہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا کو بتائیں کہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ بنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے، اور یورینیم ایران سے قبضے میں لے کر اس کو تباہ کریں گے۔ دوسرا، باجوڑ میں ڈرون حملہ ہوا، 2 بچے اس میں شہید ہوئے، اور یہ علاقہ ہے تحصیل میمن ایریا ہے، وہاں پر اسکول جا رہے تھے بچے اور ان پہ ڈرون اٹیک ہو گیا، وہ دونوں شہید ہو گئے، ایک کی عمر 10 اور 12 سال تھی، یہ خبر بھی آ رہی ہے۔ اور بنو میں بھی کارروائیاں جاری ہیں، 23 جو لوگ ہیں جو وہاں پہ جو ان کے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور بنو میں بجلی بند ہے، اس پر بھی لوگ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بنو میں ہو رہی ہے، اور ساتھ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں بھی پاکستان جو ہے اس ٹائم دہشت گردوں کا صفایا کر رہا ہے، یہ خبریں بھی وہاں سے آ رہی ہیں، اور ٹھیک ٹھاک یعنی کہ ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو مارا جا رہا ہے جو دہشت گرد کے ہیں۔ اور پاکستان جو مارکو روبیو اس نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور اس نے بولا کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی جو ہے وہ کم کرنے کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، اور ابھی بھی جو آج پاکستان کا جو وقت ہے وہ تہران جو ہے وہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ڈیل ہو جائے، یہ خبریں اس ٹائم پہ چل رہی ہیں۔ اب لوگ کنفیوز ہیں کہ جنگ واقعی رک گئی ہے، اوپر سے پیوٹن والی ایک جنگ ختم ہوتی ہے ایسا لگتا ہے نئی فلم سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہم علی صاحب سے جانتے ہیں۔ باقی آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج میں کوشش کروں گا 2-4 کمنٹس بڑے اچھے ہیں وہ میں ساما صاحب سے ڈسکس ضرور کروں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، ان لوگوں کو اس جنگ میں جانے سے پہلے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کنسیکوینسز، ایک ملک کو حملہ کرنے کے کنسیکوینسز پوری دنیا کو برداشت کرنے پڑیں گے۔
مطلب انہوں نے تو سوچا تھا کہ جیسے کسی بھی ملک پہ ہم نے عراق پہ حملہ کر دیا تھا، افغانستان پہ کر دیا تھا، وینزویلا پہ، یا کہیں بھی دنیا میں، ویتنام جنگ، اس کا باقی دنیا پہ کیا ایگزیکٹلی غزہ پہ کر دیا، لبنان پہ کر دیا، یمن پہ کر دیا، تو کیا فرق پڑا دنیا کو؟ لیکن ایران پہ کرتے ہی پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا، آئل سپلائیز ہٹ ہو گئی، چیزیں وہ ہو گئی. اور ڈیفینیٹلی ایران ایک پرانی قوم ہے، ان کی پرانی لرننگز ہیں اور وہ بہت بہتر جانتے ہیں. ان صدیوں میں ہزاروں دفعہ انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. امریکہ کو جمعے بنے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں نا. امریکہ تو ساری نکالے ہوئے لوگوں کا یو کے کی مہربانی سے پوری دنیا کا کچرا ادھر بھیج کے امریکہ فارم ہوا. ایرانیوں کی نسلیں ادھر وہ جیسے کہتے ہیں نا بس رہی ہیں، اور ان کے پاس ان سارے علاقوں سے ٹکرانے کی ہسٹری موجود ہے. اگر اس پورے خطے میں کوئی سب سے پرانا کوئی کنٹری ہے جو اس وقت، اور اس کی ایک اپنی جنگی ہسٹری بھی ہے، تو وہ ایران ہے. اس کے بعد ایران نے پھر اس کا مظاہرہ بھی کیا. کہنے کو اس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں تھی، لیکن دنیا کے جدید جہاز بھی گرے. کہنے کو اس کے پاس کوئی اچھا ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن آئرن ڈوم بھی فیل کر دیے. کہنے کو جو ہے وہ نیوی بھی اس کی ویک ہوگی. ہاں جی، کہنے کو سب ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھل سکا. کہنے کو ٹرمپ جو مرضی ڈائیلاگ مار لے، تو سچویشن یہ ہو جائے گی، یہ کسی نے نہیں سوچا. اب یہ ادھر آ کے پھنس گئے ہیں بیسیکلی. اب نہ نگلا جا رہا نہ اگلا جا رہا. جو سٹانس لیا ہے اس سے واپس ہونا مشکل ہو گیا. یورینیم تو بہانہ ہے ایک. ساری دنیا میں اسرائیل کے پاس کس حق سے پڑا یورینیم؟ کسی کے پاس بھی کس حق سے پڑا. لیکن ڈینجرس تو وہ ایز اے ہول ہیومینٹی کے لیے ہے نا، سارے اکراس دی وہ جیسے کہتے ہیں کہ نیشنز. لیکن اب ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس معاملے سے ہم ایران کو ماریں بھی صحیح، ایران مر بھی جائے، ایرانی حکومت بھی ختم ہو جائے، اور دنیا پہ کوئی اکنامک پریشر بھی نہ آئے، اور سب اچھا اچھا چلتا رہے. بس یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہو. اچھا، ہر ملک بھاگ گیا اس بات سے کہ بھئی اگر ایرانیوں نے اتنی کلیئرٹی سے اتنی جگہوں پہ سیدھے سیدھے میزائل مارے، اگر یورپ کو سیدھے کر دیے، تو پیوٹن کے ساتھ ان کا الائنس ہے، تو پھر یہ جنگ تو جس روٹی کے نوالے کو ابھی ہم چیخ رہے ہیں، یہ اور مشکل ہو جائے گا. انرجی کرائسس اور ڈبل اپ ہو جائے گا. مطلب ہم ایکچوئل تو چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے انرجی کی قیمتیں کم کرنا، تاکہ مہنگائی کم ہو، پبلک سوئی رہے. یہ جو نظام حکومت جتنے بھی ہیں، یہ صرف عوام کو سلانے کے لیے. تو اٹھے نا بس، عوام سوئی رہے کسی بھی طریقے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے جو یہ ساری صورتحال ہے وہ یوں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اب ان کو یہ جو سمجھ نہیں آ رہی، اس سمجھنے کے لیے یہ ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. پاکستان کو ڈالا ہوا ہے جی ثالث کے طور پہ. جب بات ہوتی ہے کچھ بھی نہیں، صرف ٹائم بائے کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، صرف تیاری کے لیے ٹائم، اور اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اور کوئی حملہ کر کے کوئی نکل آئے کچھ. ورنہ کم از کم پھر کچھ ایسا ہو کہ امریکہ کو سائڈ پہ کر کے یہ جنگ یو اے ای سے لڑوائی جائے، ادھر کے لوکل عرب سے لڑوائی جائے. ان کی بھی تو آپس میں وہ قومی اس کو ٹریگر کر دیا جائے، شیعہ سنی سینٹیمنٹ کو اٹھایا جائے، کچھ اور کر دو بس. کسی طریقے امریکہ کا نام اور وہ اگلا مڈ ٹرم آ رہا ہے، وہ سارا ڈسٹنٹ ہو جائے، اور یہ جنگ کنٹینیو نہ رہے بس. تو ٹرمپ نے دبئی جو ہے سامنے آ رہا ہے، جو اسٹریٹجی بلڈ کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں حملے کروائے، سیز فائر کی خلاف ورزی. لو ورڈ کیا استعمال ہوا؟ اچھی خاصے اٹیک ہوئے، ادھر سے ایرانیوں نے بھی مارے، انہوں نے بھی مارے، بحری جہازوں پہ بھی لگے، پورٹس پہ بھی مارے، اور جی سیز فائر کی خلاف ورزی تھی. اچھا، اب پھر یہی کہیں گے کہ نام سیز فائر کا چلنے دو، جو محسن نقوی گیا کہ 1 مہینے کی اور جی بقرعید کے بعد تک کی مہینے کی سیز فائر، بس آپ سیز فائر کہہ دینا. اچھا چلو کہیں گے سیز فائر، حملہ پھر بھی ہونا ہے، لیکن کہا کیا جائے گا؟ سیز فائر کی خلاف ورزی.
جنگ نہیں ہو رہی، یعنی کہ ٹرمپ تو جنگیں بند کراتا ہے. یہ بات چاہیے بس، جس لیے آپ سب کنفیوز ہو رہے ہیں. تو اس کی کوشش بالکل ہوگی کہ کوئی اور آ کے اب اس کو لیڈ کرے. میں نے الیکشن بھی جیتنا ہے، مڈ ٹرم. میں نے پوری اپنی جو انٹرنیشنل میں نے جو اپنا جنگ بند کرانے والا وہ امیج بنایا تھا، وہ تو سارا اس جنگ نے ہی اڑا دیا ہے. لوگ پاگل تھوڑی ہیں. سر تو اس لیے بس یہ سب ہو رہا ہے. سر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے نا گیم بھی کھیلی ہے کہ ٹرمپ جب سٹیٹمنٹ دیتا ہے ساتھ ہی پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ایک دم سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پیٹرول نیچے آ جاتا ہے. اس ٹائم کے اندر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، بہت پیسہ چھاپ رہا ہے امریکہ. یہ خبریں بھی ایک پوائنٹ بندے نے اٹھایا ہے، اس نے کہا یہ کام بھی وہاں پر ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ چھاپا ہے امریکہ نے. اچھا بالکل یہ ایسے ہی ہے. ایک تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ابھی سے نہیں ہے، ویسے بھی امریکن پریزیڈنٹ جب کوئی بیان دیتا ہے تو دنیا کی مارکیٹس اور یہ ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. یہ روٹین جاب ہے ٹرمپ کی بات ہے. اور اب تو خصوصاً یہ بالکل جو لوگ پرانے چلے آ رہے ہیں اسی اس پہ، اب ان کو ٹرمپ جیسا بندہ ملا ہے تو مارکیٹ ذرا زیادہ وولٹائل کہہ لیں یا کچھ بھی، زیادہ اوپر نیچے ہو رہی ہے. تو جھولے زیادہ آ رہے ہیں، زیادہ شارٹیں لگ رہی ہیں، زیادہ گر رہے ہیں، زیادہ مر رہے ہیں. مطلب ایک بڑا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے پراپرٹی کے اندر ہوا کرتا تھا، پراپرٹی کے اندر لوگ ٹاؤن میں جاتے تھے، ٹاؤن کاٹتے تھے، پھر ٹاؤن ایک پلاٹ، پھر دو پلاٹ، پھر اگلا ٹاؤن، پھر اور گھوم پھر کے آج سارا پیسہ کسی ٹاؤن میں ہی پڑا ہوا ہے اور اسٹک ہے اور اسٹک ہے. اسی طریقے سے یہ جس ٹریڈنگ اور فلکچویشن سے جتنا بھی کمایا جائے گا، ایک تو وہ رہے گا اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دن وہ بھی سٹک ہو جائے گا اور ہاتھ جھاڑ کے آپ گھر ہو. کیونکہ یہ زندگی گزارنے کے اس زمین پہ اللہ کی ربوبیت میں زندگی گزارنے کے یہ اصول ضوابط نہیں ہیں جن کو ہم نے اڈاپٹ کر. باقی سر پیوٹن کا کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اب یہ کام ان کا بڑھے گا سر؟ یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کوئی فلم ہو رہی ہے؟ ایک جنگ تھوڑی سی سیز فائر کی بات ہوتی ہے، دوسری ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسا لگتا ہے کوئی پری پلان ہو رہا ہے. یہ دیکھا جائے اگر خبریں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ لوگ یہ نہ کریں، آپ لوگ اگر غور سے سنتے ہیں تو جب میں نے کہا تھا مارس ایریز میں آ کے سیدھا یورپ پہ دیکھ رہے ہیں، اپوزٹ لبرا سائن یورپ، اسکارپین سائن یہی مڈل ایسٹ کے کنٹریز جہاں اتھارٹی یا آرمی یا فوج یا ڈنڈے کے ذریعے رول کیا جاتا ہے. تو دونوں ہی کریٹیکل ہیں، یورپ بھی یہ بھی. لیکن وہی بات ہے کہ مارس کا بھی اسپیکٹ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ایگزیکٹلی وہ لبرا ایریا کو ہٹ کرنے کی طرف آ رہا ہے. بس یہ بات. دوسرا سر میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ، آپ نے ڈیٹا دی تھی نا، کچھ لوگوں کو اس پہ ایشوز آ رہے تھے کہ جی آپ نے 18 تاریخ دی، پھر آپ 29 کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ابھی دیکھیں میں نے خبر دی ہے کہ وہاں پر 2 بچے شہید ہوئے ہیں ڈرون سے. تو یہ پاکستانی بچے شہید ہوئے ہیں، اور دہشت گرد جو ہیں یہ انڈین پروکسی ہیں جو اس پر اٹیک کر رہے ہیں. اور کوئٹہ میں اس ٹائم آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، انڈیا اپنی پروکسیوں کے تھرو اٹیکس کروا رہا ہے. تو یہ لوگ آپ نے اس ٹائم یہ بتایا تھا کہ پلانٹ کی پوزیشن اس ٹائم یہ بن رہی تھی، اور اس ٹائم یہ خبریں ہمارے سامنے آئی بھی ہیں. تو یہ ایک لوگوں کو سر تھوڑا سا کلیئر کریں. تو اس میں جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ڈیٹس پہ ایونٹس ہوتے ہیں، آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے. بس آپ کی مرضی کی، کیونکہ خبریں اوریجنلی دی نہیں جاتی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کے پی کے میں اور جو بلوچستان میں جتنے بڑے آپریشن اور اٹیک اور جتنی خبریں تھیں وہ میڈیا آتی نہیں ہے. وہ اگر سننی ہو تو آپ انڈین میڈیا پہ تو جا کے سن سکتے ہیں، لیکن یہاں نہیں آتی. اب اس پریڈکشن کو اب ہم جا کے پہلے خبریں بھی نکال کے دکھائیں، نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی. آپ کی قسمت. علم تو آپ کو آنا تھا نا، اس کا جو ایکسپوئر تھا وہ اس کا ریسپٹر تو آپ ہیں. ورنہ آپ اتنے ماشاءاللہ حاجی یا نمازی یا اللہ کے بندے یا غلط صحیح اچھے برے، آپ ہی ہیں سب کچھ. آپ کا نصیب ہے اگر کسی حقیقت نے آپ کے سامنے کھلنا ہے یا نہیں کھلنا. فائل تو اپنا کام کرے گا جو اس کا کام ہے. ابھی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے، کئیوں کو نہیں آتی. بات تو ایک ہی ہوتی ہے، بولنے والا بھی ایک ہوتا ہے. یہ لینا الگ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ لینے والے پہ ہے کہ لینے والا کس مینٹل سٹیٹ میں، کس نصیب کے اس میں پڑا ہے، اس کو یہ سب نظر آنا ہے کہ نہیں آنا. کچھ لوگ ہیں جن کو 100% سمجھ آ رہی ہے، دے نیو کہ 100% پریڈکشنز ٹھیک ہیں.
اور کچھ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں کوئی زندگی میں ہوئی بھی ہے کبھی پریڈکشن صحیح؟ کوئی ہو سکتے ہیں ہاں ایسے بھی، ایسے بھی لوگ ہیں، میں وہی دیکھ حیران ہوں. ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے، ہمارا کوئی وہ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ڈیٹس ایسٹرالوجی چلتی ہی ڈیٹس پہ ہے، ڈیٹس دینی ہی ہوتی ہیں کیونکہ موومنٹ جیسے جیسے بدل رہی ہوتی ہے ہمیں ڈیٹ دینی ہوتی ہے. اب وہ سر آپ کی اب یہ ایگزیکٹ خبروں کو میچ کرے یا نہ کرے. یورپ آپ کو کہا تھا کہ خطرے میں رہے گا جب تک مارچ 20 جون تک ادھر ہے، تو کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے، بلکہ کسی نئے ملک پہ حملے کی آ سکتی ہے. بالکل آپ نے یہ کہا تھا. اچھا سر، یہ ظہیر آباد صاحب کہہ رہے ہیں سر قطر میں اسٹے کر سکتے ہیں. اور اسامہ بھائی کل رات کو آپ مجھے خواب میں ملے ہیں اور بہت زیادہ بات ہوئی ہے. میسج پر نہیں ادھر بتا سکتا، آپ کی اجازت سے وائس سینڈ کرنا چاہتا ہوں، کس نمبر پر کروں؟ یہی اسی پہ بھیج دیں، وہ اسسٹنٹ مجھے فارورڈ کر دے گا آپ کا جو بھی خواب ہے. دوسرا ٹھیک ہے. ابھی خواب والے خواب بھیجیں، ایک پروگرام کرتے ہیں کیونکہ کافی جمع ہوئے پڑے ہیں. میں کل میرا خیال ہے 2-3 دن بعد خواب ہی ڈسکس کریں گے. کافی آ گئے، کسی نے دجال کو دیکھا ہے، کسی نے اینٹا وائرس کی کوئی فارم دیکھی ہے، کافی زیادہ کلیکشن اور نکلی ہے. بلکہ ناظرین چلو کو وہ کل بڑا اچھا آپ لوگوں کا ہی نالج ہے، آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اپنی کمیونٹی ویوز ٹھیک سے. ہے. باقی ناظرین کل جو پروگرام ہے وہ جوپیٹر کی برکتوں پہ لگنا ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. بہت زبردست ساما صاحب اسٹرالوجیکل آپ لوگوں کے لیے وہ نکالی ہیں باتیں. اس کی جو خیر و برکت زوڈک سائنس کو ہوں گی، اس کے بارے میں کل کا پروگرام ایک اسپیشل آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. اچھا السلام علیکم اسامہ بھائی، فلک بھائی، دونوں کو میرا سلام. اسامہ صاحب آپ نے بولا تھا جاپان یا چائنا یا نارتھ کوریا، ان کا جو ہے جنگ شروع ہوگی. تو آپ کی مہربانی ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ تھوڑی سی باتیں بتا دیں، یہ کب کیا شروع ہو سکتی ہے. عبداللہ صابر صاحب. دیکھیں یہ ابھی جو ہے نا، جب ایریز میں آ گیا مارس تو یہ ایکسپیکٹڈ رہے گا. لیکن اب آپ لوگ اصل میں بہت تیزی سے چیزوں کو چاہ رہے ہیں نا، آپ لوگ فلم کی طرح چاہ رہے ہیں. انڈس دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے بھئی، اکنامک پریشرز بڑھ رہے ہیں، زندگیاں وہ نہیں رہی. آپ لوگ پھنس چکے ہیں اکنامک سسٹمز میں. اب بس بھاگنے کے علاوہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی چارہ نہیں ہے. اور اوپر سے یہ فکریں ہیں، انسیکیورٹیز اباؤٹ دا وار اینڈ دا فیوچرز، یہ بڑھ رہی ہیں. جو بھی ٹائم ہے اس ٹائم فریم میں یہ سب اپنے اپنے اس میں جو بتایا وہ شروع ہونے کو ہے. جب جب اس کے چانسز بنتے ہیں، موسم بنتے ہیں، وہ بتا دیے جاتے ہیں. اب بھی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے ایسٹ کی طرف مارس ڈائریکٹ آیا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی یہ کوئی اگنوریبل وہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ ٹریگر ہوگا. اور ان ممالک کی کوئی نہ کوئی کنفلکٹ ابھی امریکہ کی، چلو ان اسٹرالوجی کو چھوڑو، امریکہ کی ملاقات دیکھی ہے جتنا کی ملاقات ہو کے گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں ایسے کہ چائنا تائیوان اور چائنا کا ادھر ادھر کو مسئلہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے سر. اچھا پلیز کلیریفائی وائی ایگز، فش، ریڈ میٹ اینڈ گارلک آر بیڈ اسپرچولی. اس حوالے سے کمنٹ ایک آیا. جیسے چینی جو ہے چیونٹیوں کی غذا ہے، جس طرح سے آپ کوئی باقی دانہ دنکا ڈالتے ہیں تو چڑیاں آ جاتی ہیں، چینی پہ چیونٹی آ جاتی ہے. اسی طرح جب یہ خوراک آپ کے معدے میں ہوتی ہے تو جنات آ جاتے ہیں. سمپل. ٹھیک ہے. اچھا سر، ارم شیخ صاحبہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، اگر نیٹ بند ہو جائے دنیا میں تو دعائے کعب کس طرح سنیں گے؟ ہم میرا بھی میسج شامل کریں اور پلیز بتائیں کہ اپوائنٹمنٹ دعائے کعب ختم کر کے میں لے لوں آپ سے. میں دعائے کعب کا عمل کہتی کر رہی ہوں. پہلے تو یہ عمل کوئی زندگی ہے، اس کو زندگی بھر کے لیے اڈاپٹ کریں، صرف اس کی تعداد مینٹین کروائیں. باقی جو ریمیڈیز ہیں وہ ساری کریں جب تک زندگی اپنی مرضی کی نہیں ہو جاتی. صحت زبردست، زندگی زبردست، رزق، موڈ، مزاج، رشتے، آپ کی زندگی پوری شیطان سے نکل کے، جیسے کہتے ہیں نا اس کے جھکڑے سے، ایک ایک خوش باش مطمئن، ایسا جیسے آپ کو لگے کہ زمین میرے لیے جنت سی بن گئی ہے. تب سمجھیے گا کہ یہ ٹھیک. اور پھر آپ کا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کے فروٹس ہی اتنے دیکھ چکے ہوں گے کہ جنت کا نظارہ ادھر ہی ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اب آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے جڑ چکے ہیں کہ آپ کا دل ہی مانگنے کو دل ہی کرے گا. کیوں رسک لینا آپ نے؟ پہلی بات، شیطان سے تو مرنے تک آپ کو حفاظت چاہیے ہی چاہیے. بس میں نے تو آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھر تک کا اشارہ کروایا ہے، توجہ دلوائی ہے، بس اس کو جاری رکھیں. ایک تو تعداد کم کروا لیں جب سب فٹ ہو جائے. اور اگر
इंटरनेट या वो नहीं भी था तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको, सब दुआए का हाँ, आपको हाँ। अपने अपने पास डाउनलोड करके मोबाइल्स में उसमें रख लें, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वैसे सुन्नी भी डाउनलोड करके ही चाहिए क्योंकि इसमें एड्स आ जाते हैं ना यूट्यूब पे, तो वो तसलसल टूट जाता है आपका इस चीज़ पे। बाकी सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन आपने प्रेडिक्शन देखी, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।